کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی، حسین اور حسن پھول۔ کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہوں، اور میری اولاد اس مومن بندے کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو اس کی ذات سے جب تک محبوب نہ ہو جاؤں تو وہ مومن نہیں، اور میرے گھر والے جب تک مومن بندے کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ مومن وہی ہوگا جو اپنی ذات پر ترجیح دے گا، نبی علیہ السلام کو بھی، نبی علیہ السلام کی اولاد کو بھی، نبی علیہ السلام کی ازواج کو بھی۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان نبی علیہ السلام سے اور نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور دل و جان سے رکھتا ہے، منافقت نہیں کرتا کہ محبت کے دعوے کرے لیکن عمل نہ کرے۔ عمل کے وقت اپنی اولاد کو ترجیح دے دے، اپنے آپ کو ترجیح دے دے، اپنے گھر والوں کو ترجیح دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ اپنی ذات پر حضور کو ترجیح دیتے تھے، اپنی اولاد پر حضور کی اولاد کو ترجیح دیتے تھے، اپنے گھر والوں پر حضور کے گھر والوں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن فتح ہوا، بہت سارا مال آیا، مسجد نبوی کے اندر پہلی بار چٹائیاں بچھائی گئیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے ساتھ صحابہ کرام مال غنیمت کو چٹائیوں پر رکھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے، تو سب سے پہلے جس شخص نے حق مانگا اور کہا کہ اے امیر المومنین مجھے میرا حق دیجئے مال غنیمت سے، تو وہ حضرت امام حسن تھے۔ جب امام حسن نے کھڑے ہو کر اپنا حق مانگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے کہا کہ آپ کے لیے عزت ہے، آپ کی بڑی پذیرائی ہے، تعریف کی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امام حسن کو 1000 درہم دیے جائیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کھڑے ہوئے، کہا اے امیر المومنین میرا حق مجھے دیجئے مال غنیمت سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف فرمائی، کہا کہ آپ کی بڑی پذیرائی ہے، اللہ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور پھر کہا کہ 1000 درہم حضرت امام حسین کو دیے جائیں۔ اور تیسرا جو شخص کھڑا ہوا وہ حضرت عمر کا بیٹا تھا۔ حضرت عمر کا بیٹا کھڑا ہوا تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت دی اور تیری بڑی پذیرائی ہے، اور کہا کہ میرے بیٹے کو 500 درہم دیے جائیں۔ جب ان کو 500 درہم دیے گئے تو بیٹے نے کہا اے امیر المومنین آپ نے حضرت حسن کو بھی 1000 درہم دیے، حضرت حسین کو بھی 1000 درہم دیے، مجھے 500 کیوں دیے؟ حالانکہ میں اس وقت بھی تلوار چلاتا تھا جب حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے بچے ہوتے تھے، میں اس وقت بھی جہاد کرتا تھا، مجھے تو زیادہ حق دینا چاہیے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی خوبصورت اور حکمت بھرا جواب دیا، اور اس جواب کے اندر اہل بیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں تو جا لے کر آ حضرت حسن اور حضرت حسین جیسا باپ، اور جا تو لے کر آ حضرت حسن اور حضرت حسین جیسی ماں،
اور تو جا لے کر آ حضرت حسن اور حضرت حسین، تو جا لے کر آ حضرت حسن اور حضرت حسین کے نانے جیسا نانا، اور تو لے کر آ ان کی نانی جیسی نانی، اور ان کی ماموں جیسا ماموں، ان کے چاچو جیسا چاچو لے کر آ، اور ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر آ۔ اور آگے حضرت عمر نے خود فرمایا تو کبھی نہیں لا سکتا، کیوں نہیں لا سکتا؟ آگے حضرت عمر نے خود کہا کہ ان کے والد جیسا تو والد نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کے والد حضرت علی ہیں، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ ہیں، اور ان کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب ہیں، اور ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی خالائیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں۔ کہ کیا تو ایسا خاندان لا سکتا ہے؟ کیا ان کے خاندان کے برابر تو ہو سکتا ہے؟ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ محبت، کہ نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ کتنی محبت فرماتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے تمام صحابہ کرام بہت محبت فرماتے تھے اہل بیت کے ساتھ۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اگر دوسروں کی بات کریں تو وہ بھی بے مثال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے آل و اصحاب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔